السلام علیکم، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ اٹلی میں پاکستانی مزدور کا لرزہ خیز انجام، صدام حسین کی موت نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ پاکستانی مزدور کی گلی سڑی ہوئی لاش جو ہے وہ گاڑی کی ڈگی میں، لاش 18 دن سے گاڑی کی ڈگی میں موجود تھی۔ 4 اگست کو لاپتہ ہوا، 22 اگست کو اسی کی گاڑی کی ڈگی سے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ پردیس کمانے گیا تھا، لیکن اس گلی سڑی حالت میں بیچارے کی لاش واپس آئی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا آخر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ جو پردیس میں رہ رہے ہیں، خصوصاً جو لوگ اٹلی میں رہ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک قتل، ایک کے بعد ایک بری خبر۔ یہ کیا ہوا، کس طرح سے خود کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے اور کن چیزوں سے آپ نے احتیاط کرنی ہے، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک اور خوفناک خبر اٹلی سے، انتہائی دل کو دہلا دینے والی، جس نے نہ صرف اٹلی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو ایک بار پھر سے ہلا دیا ہے، بلکہ جو صدمہ ملا ہے اس کی فیملی کو، وہ اب جب تک دنیا میں وہ زندہ ہیں ان کو یہ صدمہ ہمیشہ رہے گا۔ 32 سال کا پاکستانی مزدور جس کا نام صدام حسین، روزگار کی تلاش میں اٹلی گیا تھا۔ وہاں کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے اپنے خاندان کا سہارا بننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اچانک سے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ کئی دن تک اس کی تلاش جو ہے وہ جاری رہتی ہے، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس کی لاش جو ہے اسی کی اپنی گاڑی کی ڈگی سے انتہائی بری حالت میں برآمد ہوتی ہے۔ صدام حسین اٹلی کے شہر فوجیہ کے علاقے میں زرعی کام سے وابستہ تھا اور کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا۔ دوسرے مزدوروں کو بھی آمد و رفت میں مدد فراہم کیا کرتا تھا۔ اٹلی میں زرعی شعبے سے وابستہ بہت سارے تارکین وطن کی طرح وہ بھی سخت حالات میں محنت کر کے پیسے کما رہا تھا۔ اچانک لاپتہ کیسے ہوتا ہے؟ رپورٹس کے مطابق صدام حسین 4 اگست کو اچانک سے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کے بھائی اور دوستوں نے اس کی تلاش کی بھرپور کوشش کی، اسے مسلسل فون کیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ جب معاملات سنگین ہونا شروع ہوئے تو پھر پولیس میں رپورٹ درج کروائی۔ گھر والوں کے لیے دن آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تکلیف دہ ہوں گے، کیونکہ ایک پردیس میں موجود شخص اچانک سے غائب ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ کئی دن تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں ملتی، بالآخر اس کی گاڑی کا سراغ ملتا ہے، اور جب گاڑی کی ڈگی کھولی جاتی ہے تو اندر سے صدام حسین کی گلی سڑی ہوئی لاش برآمد ہوتی ہے۔ کئی دن تک، میرے خیال میں 15 سے 18 دن تک وہ گاڑی میں ہی رہی۔ اس کی شناخت بڑی مشکل سے ہوئی ہے، لباس سے اور اس کی ایک مخصوص انگوٹھی سے اس کو جو ہے پہچانا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو حالات میں اس کی لاش ملی، اس کو قتل ہی کیا گیا ہوگا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے، جو اطالوی حکام اس معاملے کو محض ایک پراسرار موت سمجھ کر چھوڑنے کی بجائے قتل کے امکان کو جو ہے وہ تفتیش کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ویسے کامن سینس کی بات ہے کہ اپنی گاڑی میں اگر کوئی بندہ ڈگی میں ملتا ہے تو وہ قتل ہی ہوا ہوتا ہے نا، خود جا کے تھوڑی بیٹھ جائے گا۔ اب جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ موت کیسے ہوئی، آخری مرتبہ کہاں دیکھا گیا، اس کی گاڑی وہاں کیسے پہنچی، اس کی موت کے پیچھے کیا عوامل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک غریب گھرانے کا بیٹا ہے۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اٹلی کسی عیاشی یا آسائش کے لیے بیچارہ نہیں گیا تھا، روزگار کمانے گیا تھا، محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کی مالی مدد کر رہا تھا، قرض اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اچانک غائب ہو گیا، اور آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد کیا اس کی لاش ملی ہے۔ تو یہ اٹلی میں پاکستانی مزدوروں کے لیے ایک اور بڑا سوال ہے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، خاص طور پہ جو فوجیہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں، بڑی تعداد میں تارکین وطن جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ان علاقوں میں غیر قانونی لیبر نیٹ ورکس کام کرتے ہیں۔ استحصال اور مشکل حالات میں کام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو بڑی پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے۔ پیچھے بھی پاکستانیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ صدام حسین کے کیس میں بھی تفتیش کار اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا موت کا تعلق جو ہے وہ کیا غیر قانونی مزدوری نیٹ ورک سے تو نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ صدام حسین کا واقعہ 2026 میں اٹلی میں پاکستانی زرعی مزدوروں کی موت کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 1 جون 2026 کو جنوبی اٹلی کے علاقے میں بھی انتہائی ہولناک واقعہ پیش آیا، جہاں پہ 4 زرعی مزدور ایک گاڑی میں جلا دیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ جلانے والے پاکستانی تھے، اس کے اندر بھی ایک پاکستانی تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے پاکستانیوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اہم ترین سوالات اب یہ ہیں کہ وہ بیچارہ 4 اگست کو کہاں گیا تھا، آخری بار کس نے دیکھا، ڈگی میں کون بند کر سکتا تھا، موت کی وجہ کیا ہے۔ پردیس میں رہنے والے سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جو ہے بڑی مشکل حالات کا سامنا ہے۔ اچھے ویزوں پر جائیں، ڈنکی لگا کے نہ جائیں، پراپر طریقے سے جائیں تاکہ کوئی آپ کے ساتھ غلط نہ کر سکے۔
اور دعا کریں جی مغفرت کی، اپنا بہت خیال رکھیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے درندے قاتل ہر حال میں ملیں اور ان کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو، اللہ نے کے بعد۔